لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يجدون ريح الجنة وإن ريحها لتوجد من مسير 500 عام، العاق لوالديه ومدمن الخمر والبخیل المنان، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام اور قابل احترام سامعین کرام، مجھے حکم ہوا ہے کہ مختصر سے وقت میں کچھ مفید اور دین کی باتیں آپ کے سامنے عرض کروں۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی، اسی حدیث کا مختصر انداز میں مطلب عرض کر کے رخصت ہو جاؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ جن کو جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہو سکے گی۔ ہر مسلمان کی یہ تمنا ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ اسے مرنے کے بعد جنت ملے، اسی لیے ہم نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اسی لیے ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں، اسی لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں تاکہ مرنے کے بعد ہمیں جنت مل جائے۔ یہ ہر مسلمان کی آرزو اور تمنا ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ تو حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ ان کو جنت ملنا تو دور کی بات، ان کا جنت میں داخل ہونا تو درکنار، جنت کی خوشبو بھی ان کو حاصل نہیں ہو سکے گی۔ حالانکہ جنت میں اتنی زیادہ خوشبو ہے، جنت کی خوشبو اتنی زیادہ پھیلنے والی ہے کہ 500 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو آنی شروع ہو جاتی ہے۔ 500 سال کی مسافت سے، یعنی کوئی تیز رفتار گھوڑا اپنا سفر شروع کرے اور 500 سال تک مسلسل دوڑتا رہے، بھاگتا رہے، چلتا رہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ 500 سال کے طویل زمانے میں وہ کتنی لمبی مسافت طے کر لے گا۔ تو 500 سال کی جو مسافت ہے، اتنی دوری سے جنت کی خوشبو آنی شروع ہو جاتی ہے، لیکن اتنی خوشبو ہونے کے باوجود، اتنی زیادہ خوشبو ہونے کے باوجود وہ 3 آدمی ایسے محروم القسمت ہیں اور ایسے گناہوں کے مرتکب ہیں کہ انہیں جنت کی خوشبو حاصل نہیں ہو سکے گی۔ وہ 3 آدمی کون سے ہیں؟ ان تینوں کو میں حدیث کی روشنی میں ذکر کروں گا، اس مقصد سے اور اس نیت سے کہ ہم سب اس حدیث پاک کو سن کر اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان 3 میں سے کسی میں ہمارا بھی شمار ہو۔